جس کے اوپر کچھ چاہے وہ ٹیپیں نکل آتی ہیں اب. تو اب بات یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ اے گڈ سچویشن. تو یہ دس از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. سیٹھی صاحب کل کسی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی نے ثاقب نثار کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس سے عدلیہ کی توہین ہوئی ہے. وہ ایڈمٹ ہو گئی پٹیشن، اور آج جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ نے پہلے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا، اور بعد میں جب اعلان ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا کر آپ پھینک دیں. جو ریٹائر جج ہے، سرونگ جج پہ بھی کوئی اگر مطلب پرسنل اٹیک نہ ہو تو تنقید کسی چیز پہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اٹھا کر انہوں نے پھینک دی. جس آپ کے اطلاع کے لیے دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، بڑے اچھے ججز بھی ہیں جو فیئر ججز ہیں، مگر دیکھیے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرابلم بھی تو ہوتے ہیں نا. اس لیے یہ چیز چل رہی ہے ابھی. اور اب سوری وہ فون آ گیا تھا بیچ میں، آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سوئچ اٹ آف. تو بات یہ ہے کہ بڑی اچھا فیصلہ کیا ہے من اللہ صاحب نے. اس قسم کے اور بھی ججز ہوں، کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیے گا کیسے رخ بدلے گا، انصاف ملے گا عوام کو تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. سیٹھی صاحب لگتا ہے آج کل آپ کو فون کالز آنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں. ہاں آپ یہاں بیٹھے ہوئے they are tracking you. اچھا، میں I just want to add یہ ابھی آپ نے چونکہ ویڈیو اور وہ آڈیو لیک کا ذکر کیا سابق چیف جسٹس کے حوالے سے، اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا کاؤنٹر ایک آ گیا کہ نہیں جی یہ ٹکڑے جوڑ کر ایک فیک آڈیو بنائی گئی ہے. یہ معاملہ ابھی آگے ہے، لیکن کورٹ آف پبلک اوپینین میں ظاہری بات ہے لوگ تو مان رہے ہیں کہ جی ہاں یہ صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن سیٹھی صاحب سوال یہ اور جو سب سے بڑا الزام آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کی ایک منظم کیمپین ہے اگینسٹ دا جوڈیشری، اگینسٹ دا ججز. آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ کیمپین اگینسٹ دا ججز؟ ہاں جی. یہ تو سیٹھی صاحب پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بھائی ان کو وزیر اعلیٰ جب کیئر ٹیکر بنایا وہ تو نون لیگ کی سفارش نہیں تھی. ہاں نہیں وہ پیپلز پارٹی کی تھی. ایسا ہی ہے سیٹھی صاحب؟ ایسا ہی ہے. جی وہ پیپلز پارٹی کی نامینیشن تھی. جی بالکل. نہیں وہ یہ کہتے ہیں جی نون لیگ ایک منظم پروپیگنڈا کیمپین کر رہی ہے. دیکھیں عمران خان نے بھی اس کا ذکر کیا، ان کے منسٹرز نے بھی کیا، اور میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ جو اس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں ویراسٹی کو، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ایک پارٹی کی کیمپین ہے. کیا نون لیگ کے پاس اتنے وسائل اور ریسورسز ہیں کہ وہ آڈیوز کلیکٹ کر سکتی ہے؟ ریکارڈنگ تو آپ کو پتہ کون کرتا ہے پاکستان میں؟ ہاں دیکھیے سیٹھی صاحب نے اشارہ دیا تھا اپنے ٹی وی پروگرام میں اس کے بارے میں. جی میں نے دیا تھا. یہ میں چاہ رہا ہوں اور مستقبل قریب میں اور کیا کیا ہو سکتا ہے. اشارے کو کھولے ذرا. نہیں میں نے اشارہ سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے بیکاز یہ ایجنسیوں کی بات ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مین جو ٹیپنگ ایکوپمنٹ ہے وہ تو ہے ہی ملٹری کے پاس، ISI کے پاس. بٹ آئی بی نے بھی تھوڑی سی چیز کٹھی کی ہے. پہلے یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ آئی بی کے پاس کچھ ہو، بیکاز آئی بی سویلین پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے، اور آلدو ملٹری نے بھی اسے رپورٹ کرنا ہوتا ہے بٹ وہ کرتے ہی ادھر ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ بھول جاتے ہیں، جہاں سے میں نے اپنا کیو لیا تھا وہ یہ کہ جب نواز شریف صاحب نے کنفرنٹ کیا تھا ایک آرمی چیف کو، کیا نام تھا ان کا، ظہیر الاسلام، جنرل راحیل شریف کو 2014 میں میرا خیال ہے یا 15 میں، 14 میں. تو ہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیے، یہ سنیے، یہ آپ کا ڈی جی ISI ظہیر الاسلام کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، جس کی بڑی شوق پہنچا راحیل شریف کو. نے کہا میں جا کے بھی پتا کرتا ہوں کہ اس نے کیا کیا، یہ کیا اینڈ سو آن. تو بات یہ ہے کہ وہ اب ظاہر ہے وہ نون لیگ نے تو نہیں ٹیپنگ کی تھی نا، وہ اس قسم کی اکوپمنٹ تو گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہی ہوتی ہے. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ جب آئی بی نے کوشش کی اس قسم کی اکوپمنٹ لینے کی تو بڑا اعتراض ہوا تھا. بہرحال انہوں نے پھر بھی کچھ چھوٹی موٹی اکوپمنٹ اکٹھی کر لی تھی. آج بھی وہ آئی بی جو ہے وہ عمران خان کو رپورٹ کر رہی ہے، اور جو اگر کوئی ٹیپنگ ہو رہی ہے تو ISI اپنی کر رہی ہے اور آئی بی اپنی کر رہی ہے، اور اپنے اپنے پرائم منسٹر کو، اپنے اپنے چیف کو وہ رپورٹنگ دے رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں ٹیپنگ کی گئی ہو،
اگر ISI کر رہی تھی تو IB بھی کر رہی ہوگی، اور وہ چیزیں پڑی ہوں گی، کچھ چیزیں شاید نون لیگ کے پاس آ بھی گئی ہوں. تو اس لیے جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اور بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو میں شک کرتا ہوں کہ پھر کچھ تو لیٹسٹ پوزیشنز ہوں گی، کچھ پرانی چیزیں بھی ہوں گی. کیونکہ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ جب محترمہ ایگزائل میں تھی اور نون لیگ کی حکومت پاور میں تھی، تو سیف الرحمان نے ملک قیوم صاحب جو جج تھے ان کو فون کر کے اور بہت سی باتیں کہی کہ بے نظیر کو کنوکٹ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. اور وہ بات جو تھی وہ IB نے یا FIA نے لیک کی تھی، اٹھائی تھی. تو وہ اس کے بعد وہ جو صاحب تھے، جو ڈائریکٹر تھے یا ڈپٹی ڈائریکٹر تھے IB کے، وہ جب حکومت گری تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور بعد میں چھوڑ کے جانے کے بعد وہ ٹیپ ساتھ لے گئے اور لے کے یورپ چلے گئے، اسکینڈینیویا چلے گئے. وہاں سے انہوں نے رحمان ملک صاحب سے رابطہ کیا جو کہ لندن میں تھے اس وقت، اور رحمان ملک کو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ ٹیپ ہے، یہ آپ کے کام کی ہے. اور وہ انہوں نے پھر رحمان ملک کو وہ ٹیپ دی، اور رحمان ملک نے محترمہ کو ٹیپ دی، اور پھر وہ ایک سٹیج پہ وہ ٹیپ ریلیز ہوئی. اور جب وہ ریلیز ہوئی تو پھر اس کے بعد ملک قیوم کی شرمندگی ایک بہت باعث بنی، اور پھر وہ کیس جو تھا وہ ریورس ہوا، کیونکہ وہ جو ججمنٹ تھی اٹ واز سٹینٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجنسیاں ہی کرتی ہیں، لوگ ہی کرتے ہیں، کہیں نکل جاتی ہے بات ادھر سے ادھر سے اور پھر یہ گلے پڑ جاتی ہے. آج یہ حکومت بیٹھی ہے، کل کو ان کے بارے میں بہت کچھ نکلے گا، آپ دیکھیے گا کیا کیا نکلے گا، یو کانٹ امیجن. ابھی آپ دیکھیں، چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں، اور میرا خیال اچھی بری بات نہیں ہے، ڈسکس کر لیتے. ابھی یہ PTI والے وہ مریم نواز کی ایک آڈیو جو ہے، وہ یہ ویڈیو ہے، آڈیو ہے، تما ٹی وی کو اشتہار نہیں دینے، انہوں نے 3-4 چینل کا نام لیا اور کہا جی یہ ان کو اشتہار نہ دیں. یہ باتیں ہوتی ہے، یہ اپنے آپ بیٹھے ہوں تو باتیں ہوتی ہے، وہاں فون پڑے ہوئے ہوتے، کسی نے آن کیا ہوگا جی جو باتیں ہم سن رہے ہیں، تو وہ کسی نے آج جا کے وہ کر دی ہے. ہو سکتا ہے وہ اس وقت نون لیگ کا کے اندر کے کور گروپ کا یا وہ جو میڈیا گروپ بنایا ہوا تھا مریم نے، ان کا حصہ ہو، اور انہوں نے ریکارڈ کر لیا. وہ ایسے لوگ تھے وہاں، میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آج جا کے انہوں نے لیک کر دی، پہلے نہیں کی. آج شاید ان کو کوئی ہمدردی ہوگی ہے PTI کے ساتھ تو انہوں نے کر دی، یا ناراضگی ہے نون لیگ کے ساتھ، تو یہ چلتا رہتا ہے. ہاں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جی اشتہار بند کر دو. اس نے ہماری چینل 24 جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، اور اس کے لیے ان کے بھی اشتہار بند کر دیے. آج کل وہی چینل ہے جو سب سے آگے بڑھ کر اور انڈیپینڈنس کا اظہار کر رہی ہے، جس کا فائدہ نون لیگ کو بھی ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیا کا تو کام ہے اپنا تنقید کرنا، اور یہ جو پالیسی ہے اشتہاروں کی، یہ بند کر دو، وہ کر دو، یہ آج سے نہیں، یہ تو 40 سال سے چلتی آ رہی ہے. اس میں تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے، سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے. کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی چینل یا کوئی اخبار نہیں ہے جو کسی نہ کسی وقت جس کے اشتہار نہ بند کیے ہوں یا پیسے روک دیے ہوں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ روٹین کا معاملہ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایسے ہونا نہیں چاہیے، نہ نون لیگ کو کرنا چاہیے، نہ پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے تھا، نہ اس سے پہلے وہ مارشل لاء گورنمنٹس کرتی رہی. سب لوگ استعمال کرتے رہے اس لیور کو ٹو پٹ پریشر آن دا میڈیا. اس وقت پرنٹ میڈیا تھا اشتہار کا، اب تو خیر گورنمنٹ کے اشتہار اتنے ہیں نہیں تو وہ اتنا اہم نہیں رہا. اس وقت تو کوٹے بھی تھے، کاغذ کے کوٹے تھے، اشتہاروں کے کوٹے تھے، کروڑوں لاکھوں اربوں کے روپے کے اشتہار ملتے تھے، اور میڈیا اکارڈنگلی مینج کیا جاتا تھا. تو یہ تو کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ جی ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں، یہ ایک رویہ، ایک رواج تھا، ایک طریقہ تھا، وہ چلتا آ رہا تھا، تو مریم نے بھی کہہ دیا. مگر اگر پہلے غلط تھا تو مریم نے بھی اگر یہ کیا تو وہ غلط ہے.